بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میرے بچوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے 13 اگست ہے، اور آج ہم لیکچر نمبر 28 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اور آپ کو پتا میرے بچوں، آج 13 اگست ہے تو کل 14 اگست ہے، پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ اور میرے بچوں، آزادی کے دن جو آپ کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر میں صبح سویرے اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اچھے اچھے کھانے بنانے ہیں، اور پاکستان کے جو شہداء ہیں، جن لوگوں نے پاکستان کو بنایا، بعض کہتے ہیں تقریباً 10 لاکھ کے قریب پاکستان کو حاصل کرتے وقت مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہم نے اپنے ان تمام شہداء کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم نے اس کے بعد دعا کرنی ہے، اے اللہ اس ملک عظیم کو اور ملک عظیم کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اندرونی اور بیرونی معاملات جو ہیں ان کو اے اللہ بہتر فرما، اے اللہ اس قوم کو صبر و استقامت کا پہاڑ بنا۔ اور ہم نے اس طرح کی اچھی اچھی دعائیں اپنے ملک کے لیے کرنی ہے، اور جو ہم نے کھانا بنایا ہوگا اپنے غریبوں مساکین کو کھلانا ہے، ہم نے مٹھائیاں لوگوں میں بانٹنی ہے، لوگوں کو مبارکباد دینی ہے کہ لوگوں آج میرا وطن عزیز اس کائنات میں طلوع ہوا تھا، میرا پاکستان بنا تھا، اور اس کی وجہ سے میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً یونیک کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے تمام پاکستانیوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کو ہمت عطا فرمائے تاکہ یہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھے۔ اور میرے بچوں، سبق کا عنوان صلح حدیبیہ ہے، اور اس کے آج ہم مختصر سوالات پڑھنے جا رہے ہیں 6 سے 10 تک۔ جی میرے بچوں، پیج نمبر 30 اوپن کر لیں۔ جی، صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں قرار دیا گیا؟ جی میرے بچوں، صلح حدیبیہ کی شرائط بظاہر مسلمانوں کو اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن انہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا، سر خم تسلیم کر لیا۔ کوسچن نمبر 7، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کو اور کس ہجری میں لے کر عمرے کے لیے روانہ ہوئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی-قعدہ 6 ہجری کو 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرے کی نیت سے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 6 ہجری کو مسلمان مدینہ سے مکہ اپنے ساتھ کیا سامان لے کر جا رہے تھے؟ مسلمان چونکہ عمرے کی نیت سے مکہ جا رہے تھے، اس لیے وہ اپنے ساتھ صرف تلواریں اور قربانی کے جانور لے کر جا رہے تھے۔ کس سپہ سالار نے سفر مکہ کے دوران مسلمانوں کا قافلہ روکنے کی کوشش کی؟ حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کوسچن نمبر 10، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے حضرت عثمان کی طرف سے بھی بیعت رضوان میں بیعت لی۔ اور میرے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کل 14 اگست ہے، آپ نے اچھے طریقے سے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اور ہم نے آج میرے بچوں وہی نعرہ لگانا ہے جب پاکستان کریٹ ہو رہا تھا، اور ہمارے بزرگ ہمارے آباء و اجداد جو نعرہ لگا رہے تھے، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔